أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ اور اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہ نیکی پر کاربند ہے اور ابراہیم کے دین توحید کی پیروی کر رہا ہے، اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے اور ہر چیز اللہ ہی کے قابو میں ہے۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں انہی باتوں کا جو پہلے گزر چکی ہے حکم دیتے ہیں، اور ان باتوں کا جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں سنائی جاتی ہے جن کو تم ان کا مقررہ حق تو نہیں دیتے اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور ان احکام کا جو بے سہارا بچوں کی بابت نازل ہوئے ہیں، نیز اس بات کا کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ آرزوؤں کا، اور یہ اصول اہل کتاب اور اہل اسلام دونوں کے لیے مقرر ہے۔ گویا اس میں اشارہ اہل اسلام یعنی صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت اور اہل کتاب کی مذمت و برائی کی طرف تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتے ہیں کہ دینداری میں آخر اس شخص کا کون مقابلہ کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم ہو اور نیک کاموں میں لگا ہوا ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہو۔ یعنی یہ تینوں چیزیں بدرجہ اتم صحابہ کرام کے اندر موجود تھی، نہ کہ اہل کتاب کے اندر۔ گویا اس کے ذریعے سے اہل کتاب کی وہ تمام کی تمام آرزویں لغو اور باطل ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل اور دوست بنایا۔ خلیل کہتے ہیں جو کامل درجے کی محبت کرنے والا ہو، اور یہ مقام قرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، اسی طرح اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے عورتوں اور بچوں کو میراث کے اندر حصہ اور حق نہیں دیا جاتا تھا، اور اس کے پیچھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دونوں یعنی عورتیں اور بچے نہ دشمنوں سے لڑ سکتے ہیں اور نہ خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ اپنے خاندان اور قبیلے کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس لیے ان کا کوئی حصہ اور حق نہیں ہے میراث کے اندر۔ اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا کہ ان لڑکیوں کا تم حق تو ادا نہیں کرتے، لیکن تم ان سے نکاح کر کے ان کی جائیداد پر قابض ضرور رہنا چاہتے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان یتیموں اور عورتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ اور بھلائی کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے ساتھ جو بھی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بڑا اجر پاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔